لہذا ہمیشہ علماء اہل سنت دی تعظیم اور توقیر کرو تاکہ لوگ انہاں ولوں ویکھ کے متاثر ہو کے اپنے بچے دین وچ داخل کریں۔ بہت بڑا عہدہ اور سیٹ ہے، کوئی ڈی سی او دی کرسی تے بیٹھتا ہے، کوئی ڈی پی او تے بیٹھتا ہے، عالم وہ ہے جڑا حضور دی سیٹ تے بیٹھتا ہے۔ کیسا رتبہ ہے عالم دین دا کہ وہ حضور دی سیٹ تے بیٹھتا ہے۔ اور علماء دی قدر کریا کریا۔ اللہ ایک اہل سنت دے اندر کتاب ہے فقہ دی، تحفۃ الفقہاء، اس دی شرح ہے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع۔ یہ کتاب علامہ محمد بن احمد سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ تحفۃ الفقہاء انہاں دی کتاب ہے۔ علم دی قدر دی بات کر آپ مفتی اعظم سن جدو فتویٰ لکھ دے سن علامہ محمد بن احمد سمرقندی تو فتویٰ گھر بھیج دے سن۔ انہوں دی بیٹی سن، انہوں دا نام سی فاطمہ، وہ فتویٰ چیک کر دیا اور پھر او دے اتے انہوں دا نام لکھیندا سی، آپ تصدیق کر دیا سن کہ فتویٰ درست ہے۔ تو علامہ صاحب دے ہر فتوے تے انہوں دی بیٹی دی تصدیق ہوندی سی۔ آپ تحفۃ الفقہاء دی حافظہ سن، بی بی فاطمہ سمرقندیہ، انہوں دی مزار ملک شام دے اندر اور تقی عثمانی دیوبندیاں دے مولوی صاحب فرماندے نے اوتھے جڑی دعا منگی ہے وہ قبول ہوندی ہے۔ جی توجہ، انہوں نے علمی وجہت انہوں دی اور انہوں دا علمی مقام تعارف چلا گیا پوری دنیا۔ تو روم دے بادشاہ نے علامہ صاحب نو رشتہ بھیجیا، اپنی بیٹی جڑی تہاڈی اتنی بڑی عالمہ ہے، میں اس دے رشتے دا طلبگار ہوں۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کو پوچھا کہ بیٹی فلاں آدمی دا رشتہ آیا ہے، آپ کی فرما دے؟ انہوں نے فرمایا بابا میں منظور نہیں، بادشاہ دا رشتہ نام نہیں۔ اس ویلے مسلمان بہت پڑھے لکھے اور کھلے دل دے آئے، وہ دنیا دے انکار تے انہاں نال ناراض نہ ہو گئے۔ اج کل مسلمان ماڈرن ہو کے تنگ ذہن ہو گئے۔ انکار ہو گیا۔ انہاں دے کلاس وچ ایک طالب علم پڑھدا سی، انہاں دی کلاس انہاں دا نام سی علاؤالدین، اس طالب علم انہوں نے اپنے استاداں کے درخواست پیش کی تھی کہ میں آپ دی صاحبزادی دے رشتے دا خواستگار ہوں۔ انہاں بیٹی نال گل کیتا کہ بیٹا ایک طالب علم ہے، میرے مدرسے پڑھدا ہے، مالدار نہیں مگر ذہین ہے۔ انہوں نے فرمایا بابا اگر ذہین ہے انہاں کھو بھی حق مار دے لوے دا۔ انہاں کیا کی حق میرے؟ فرمایا تحفۃ الفقہاء دی شرح لکھے عربی اور میں نکاح کر لاں اگر میں شرح پسند آ۔ پھر علامہ صاحب نے، علامہ علاؤالدین نے تحفۃ الفقہاء دی شرح لکھی، میرے کو موجود ہے شرح، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع۔ کیا
کمال دی کتاب شرح لکھی پیش کی ہون والی بیوی نو شرح پسند آئی تے انہاں حق مارج قبول کر کے نکاح پڑھ لیا اور علامہ صاحب اس تو بعد ملک شام دے مفتی اعظم مقرر ہوئے. اب مزیدار بات کیا ہے، بی بی صاحب پہلے فوت ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، بی بی صاحب پہلے فوت ہوئی ہیں. علامہ صاحب ہر جمعے نو اپنی زوجہ دی مزار تے حاضری دے دے. محبت ہو تو ایسی ہو. حضرت اے ہے علم دی قدر. اب علم دی قدر دانی تے علامہ صاحب نے صاحب بدائے الصنائع نے پہلی جلد ایک واقعہ لکھے دیباچے ذرا ابتدائیہ ہوتا ہے اس دے اندر کہ حضرت عمر مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک بندہ آیا انہیں مسجد دے باہر گھوڑا بنیا اندر آیا تو آپ نے پوچھا کتوں آئے ہو؟ فرمان لگے جی میں ملک شام تو آیا. بڑی توجہ. فرمایا کس واسطے؟ کہنے لگے جی میں تشہد سکھن واسطے ملک شام تو مدینے آیا. کی سکھن واسطے؟ اے لوگ سن جنہاں پتہ سی علم شے کی. میں 5 گھنٹے دا سفر کر کے تواڈے کول آیا تو دین دسن واسطے. آپ نے بھی بڑا سفر فرمایا ہے، بڑا وقت نکالیا ہے، بڑا جاگے ہو. ہن پاجی سن لیا اس نو یاد کریا جے، اس نو سمجھا جے، کانسیپٹ بن جائے گا کہ اے گل ہوئی، کانسیپٹ بن جائے گا. اب اس کانسیپٹ نو ساری بات یاد نہ بھی ہوئے، کانسیپٹ یاد ہو جائے تو سمجھ گل آ جائے. اصل کیا ہے آج دی تقریر دا میرا بیان دا موضوع ہے کہ صراط مستقیم اہل سنت و جماعت کول ہے. سر میری بات سمجھ آ رہا ہے؟ ایدے ہوتے بندہ نہ چیز گفتگو کرے اپنے جو میرے ذہن میں مستحضر نے وہ دلائل پیش کر کے اس عقیدے تے گفتگو ہوئے گی کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ تیرے رب کا راستہ ہے. وہ جی دی طرف قرآن آکھے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، وہ کیڑا راستہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما گئے. راوی نے عبداللہ ابن مسعود کہیے سبحان اللہ. آپ دی بڑی مہربانی، آپ کو اللہ برکت دے. میں اپنی داد واسطے نہیں آکھیا، تہاڈی توجہ واسطے آکھیا کہ یہ سبحان اللہ. میں کوئی ضرورت نہیں بھائی صاحب داد تہاڈے کولوں داد نہیں لینی، داد مدینے شریف تو لینی. وہ دے بھی سکتے نے، تساں مینوں کی دینا پائی. سمجھئے اور یاد فرمائیے. میں آپ دے مسلک دی ترجمانی کراں. عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت نے جنہاں نو رسول اللہ نے امت دا استاد لایا. عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت نے جنہاں نو حضور دے گھر بوا کھڑکان تو بغیر جان دی اجازت. عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت نے جنہاں نماز شروع ہون تو پہلا کلمہ پڑھے. آپ سمجھے نہیں؟ آپ سمجھے نہیں؟ نماز شروع ہون تو پہلا کلمہ پڑھیا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے جنہاں نو صاحب النعلین آکھیا جاندا ہے، حضور دے جوڑے اٹھانا. پاجی آ جڑا اسی رفع الیدین نہیں نہ کرتے، بغیر رفع الیدین تو نماز پڑھنے آئی، اس عبداللہ ابن مسعود نے سانو سکھایا ہے. میں حضور نو انج ویکھیا جے. سنیے تو انو یوٹیوب ویک کے چھڑنا مبارک، تو ان یوٹیوب ویک کے تے ہاتھ چھڑنا مبارک، سن یار لو ویک کے بننا مبارک. میرے پیر علی مرشد کریم
کوفہ دے اندر نماز پڑھاندے سن. آل کوفہ فرماندے ان علی کان اذا افتتح الصلاۃ یرفع یدیہ ثم لا یعود. مرشد علی جب نماز پڑھتے تو پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، پھر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی ولم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں تمہیں وہ نماز نہ سکھاؤں جیسا میں نے حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پھر پڑھی اور پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، دوبارہ ہاتھ. اور حضور کا فرمان ہے اسکنو فی الصلاۃ، نماز پڑھتے ہوئے ساکن رہا کرو. یہ گھوڑے کی دم کی طرح ایسے ایسے نہ کیا کرو. آپ تو سمجھ آ گئی جانے میں. عبداللہ ابن مسعود حدیث دے راوی نے انہوں نے تعارف کرا رہے حضور دی امت دے حافظاں وچ ہوئے جنہاں حضور کو قرآن حفظ کیتا ہے انہاں چ عبداللہ بن مسعود بھی. ابو جہل دی دوڑ نہیں وڈی سی. دو بار ہجرت کی ہے، ایک باری حبشہ دی طرف، ایک باری مدینہ شریف. وہیں تے ساڈا عقیدہ حضور دے سارے صحابہ ہی سونے نے نا. لیکن جانے من عبداللہ ابن مسعود کا تعارف اس تو کرایا کہ روایت نہ کیتی ہے. فرماندے ان عبداللہ ابن مسعود قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ. حضور نے ساڈے سامنے ایک لائن کھینچی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور نے ایک لائن کھینچی، پھر دائیں بائیں لینا کھینچی اور فرمایا سارے راستے نے اور ہر راستے سے ایک شیطان ہے جڑا آندا جڑی میں نہیں سمجھ آئی وہ اگے آئی کسے لے. اور وہ سارے دعوت دیندے نے کہ ساڈا راستہ سیدھا ہے. اور حضور فرماتے ہیں وہ سارے شیطان تے مرصحابہ عرض کیتی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بس سونیا سیدھا کیڑا ہے جیڑا حضور دے قدماں چ آ رہا ہے. صراط مستقیم دی پہلی نشانی یاد کر لو. جیڑا حضور دے قدماں سیدھا آ رہا سی نا سیدھا، حضور نے اودے اوتے چھڑی رکھ کے فرمایا لوگو ان ھذا صراطی، یہ ہے میرا راستہ. عزیزان من سیدھے راہ دی پہلی نشانی ہے او مصطفیٰ کریم دے قدماں تک جائے گا. اے نشانی یاد رکھنا. وہذا صراط ربک مستقیما، یہ ہے تیرے رب کا راستہ جو مصطفیٰ کریم کے قدموں تک جا رہا. اقبال فرماتے ہیں مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. اگر تو حضور کے قدموں تک پہنچ گیا تو تیرا راستہ سیدھا ہے. عزیزان من سنیا دا ایمان اور عقیدہ تے کھڑا ہونا چاہیے. تیری معراج کے تو عرش بری تک پہنچا، تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. صراط مستقیم جانے من ہے. اب حضرت بیٹھ جائے. میرا ایک جملہ سن لیجئے مرجی میں تھوڑا دیر. میں پسند ہے کہ پھول بھی بندے دے اوتے نہیں سٹنے چاہیے، پیش کرنے چاہیے. کیونکہ میں پڑھیا ہے بھئی جنہاں نوں محبت ہوئے نا کسی نال وہ انہاں نوں پھول پیش کردے نے، مارتے نہیں. اے مارنا تے میں مینوں عجیب یہی لگدا کہ اگوں پھر جویں تہاڈی مرضی تے پیسے بھی پیش کرنے چاہیے.
اثر سمجھ آئیے کہ گھر جاندے ہو جسے بیوی منگدی ہے محبت تو ہی دیندے ہو اتنے سٹ دیو یا پیش کر دیو ہاں جی میرا خیال ہے پیش ہی کر دیو صحیح ہے جتنے محبت ہوئے پیش ہی کرنی چاہیے عالم دین میں بھی پیش کرنی چاہیے اے مقام ہوگا رتبہ کون پیسے پیش کی نہ پھول پھینکنے چاہیے نہ پیسے پھینکنے چاہیے پیسے پیش کرنے چاہیے دینے چاہیے یہ نہ محبت ہوئے دے لیا ایک تحفہ ہدیہ دے دو نہیں دینا تو نہ مگر پیش ادب دے دائرے ادب دا دائرہ نہ توڑ پیار دا دائرہ ایک بڑھتا ہے میں اپنی گل کو سمجھائیے ابو جی میں تہاڈی مرضی ہے موضوع تے بات کریے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرما دے عبداللہ ابن عمر قرآن پاک چاہتا ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ اس آیت تاتا فرما دے یوم تبیض وجوہ فہو اہل السنہ میرے نبی نے فرمایا جنہاں نے قیامت والے دن منہ روشن ہوئے وہ اہل سنت و جماعت ارے جانے من میرے حضور نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقے ہونگے کلہم فی النار الا ملتا واحدہ سارے جہنمی ہونگے ایک جماعت جنت جائے صحابہ کی تھی من ہم یا رسول اللہ سنیا وہ کون ہے جنہ جنت جانا تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک روایت ہے الملل والنحل دینا الملل والنحل علامہ شارستانی نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت کہ وہ اہل سنت و جماعت نے جنہ جنت جانا ہے اور ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی انہاں دا راستہ سیدھا ہوئے گا جڑے میرے تھے اور ابو بکر اور علی دے راستے تے چل دے ہونگے سر صاحب نے سمجھ آگئی ہے کہ نہیں آگئی عزیزان من میرے سنگیوں میرے عزیزوں سنیہ دا مذہب جڑا ہے نا خدا بڑا رنگ سونا ہے مسجد داخل ہونے دعا ہے نا اللہ مفتح علی ابواب رحمہ یہ سیدہ فاطمہ تروائے اجڑی دعا ہے نا یہ حدیث سیدہ فاطمہ الزہرا روایت ہے کہ میرے بابا جدو حجرے جو مسجد در جاندے آئے تھے اے دعا پڑھ دے دعا مسجد داخل ہونے دی بی بی فاطمہ تو وضو طریقہ مولا علی رہ جانے من سمجھ آئی کہ نہ آئی تے شروع کرن لگیا رفع الیدین کرنا ہے اے بھی مولا علی تو تے تشہد کی میں پڑھنا ہے تے رکوع کی میں پڑھنا ہے اے عبداللہ ابن مسعود تو گال ساری حضور دیے پر ادیال دسی ادی صحابہ دسی بس یہ گھر نو چھڑ دے یہ دین نماز مکمل کی میں کرا اور کسی اور گھر دی مکمل ہوندی ہو سی سنیاں دی مکمل ہی تاں ہوندی ہے یہ دعا پاسوں فیض آ رہا ہو بھائی سمجھ آگئی آپ اللہ اپنی برکت نصیب فرمائے اس بات میں تو عرض ہے حضور نے فرمایا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ یہ مطلب ہے حضور نے ایک گل تے واضح کر دی کہ دو جنت چ نہیں جانے جیڑے بندے دوہاں پاسے دو بیڑیاں تے لات دار کے کھلوتے ہوں دینا بسان جے پتہ نہیں پیا لگتا سیدھا کہ اگے بندے دو بیڑیاں تے لات تری کھلوتے ہوں دے ہون یوٹیوب والے جہاز تے چڑے بیٹھے ہوئے اسی ایڈو دین لوں میں کہا بندے دے پتر بنو دین اتھو لو جتھوں 1400 سال تک امت دین لیندی رہی اور وہ قرآن اور سنت نے علماء اور مدارس اور مشائخ نے نمی جگہ تے جا کے قلعہ لائی بیٹھے فقیروں بات سمجھو اور یاد فرما لو صراط مستقیم کیا ہے اللہ دا قرآن فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سدھے راہ تے چلنا ہے یا اللہ سدھا راہ کیڑا ہے فرمایا صراط
الذین انعمت علیہم اونا بندیاں دے راہ تے چلا جنہاں تے راضی ہو کے انعام فرمایا باجی دا مطلب ہویا ستارہ نواں نہیں ہوئے گا کچھ لوگ دے اتے پہلا بھی چلے ہونگے اس گل میں ذرا ٹیکنیکل طریقے نال سمجھو اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوگاں دا راہ جنہاں اتے تیرا انعام ہے مطلب ہے کچھ بندے اس راہ تے ہونگے آ جڑا نواں کڈ لیندے ہر پیر ہر مولوی ہر یوٹیوبر اپنا منے دین بڑائی بیٹھا ہے یہ دین غلط ہے حضور نے فرمایا ایما رجل خرج یفرق بین امتی فضربوا عنقہ جڑا میری امت وچ نویں راہ کڈے ہوندی دھون لا گردن اڑا دو اس خبیث وہ امت میں نئی راہیں نکالتا ہے تسی نہ دھون لایا جے یہ حکومت دا کام ہے لیکن آپ اس حدیث شریف تو یہ سمجھ سکتے ہو کہ دین وچ نویں راہ نہیں کڈنی چاہیے پرانیاں بندیاں دی راہ تے چلنا چاہیے صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ جنہ بندیاں تے تیرا انعام ہویا انہاں بندیاں والے راہ تے چلا یا اللہ انعام کنہ تے ہویا ہے فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا سیدھا راہ ہو جڑا اللہ دے محبوباں بندیاں دا راہ ولیاں سیدھا راہ ہو جڑا شہیداں دا جڑا صدیقین دا تے جڑا اللہ دے محبوب انبیاء علیہم السلام دا راستہ ہے عزیزو کدی بھی انفرادی راہ تے چلن والے بندے دی پیروی مت کرنا کہ فلاں آدمی اکیلا ایک نمی تشریح کر رہا ہے بہت کچھ بندے آندے نے میری سمجھ آن جایا نہیں ساڈی سمجھ ہے کی دین دے مقابلے ساڈی سمجھ بھی اوقات کی دین وچ قیاس کرنا بھی اوتھے منع ہے جتھے قرآن اور سنت موجود ہو فتویٰ دینا منع ہے تحقیق دے کرنا منع ہے جتھے قرآن اور سنت دا حضور نے مسئلہ حضور نے فرمایا شراب حرام قرآن فرمایا شراب حرام ہونوں دے تحقیق دی لوڑ ہے وہ دے تو جڑا تحقیق کرے زندگی جھوٹا ہے تحقیق دی ضرورت نہیں جو ہو چکے اس کو سمجھ لو اور مان لو تحقیق اوتھے کرو انجیکشن نہ روزہ ٹوٹدا ہے کہ نہیں یہ دے اوتے تحقیق کر لو کیوں انجیکشن ہون بنے یہ دے اوتے حکم موجود نہیں قرآن اور سنت دی روشنی نصوص دے اعتماد نصوص دے زیر سایہ تسی تحقیق کر کے فتویٰ دے سکتے مگر جدو میرے سائیاں فرمایا روٹی کھا دیا ٹوٹ جاتا ہے روٹی تے تحقیق کرنے دی ضرورت نہیں مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا کچھ بندیاں عادت ہے وہ نویں تحقیق کر دے میں ایک صحابی کو نہیں مانتا جڑا ایک صحابی نہیں منتا سی ان سنی نہیں وہ سنی نہیں ہے جڑا ایک صحابی نہیں منتا اور جڑا حضور دی آل دے ایک فرد دا انکار کردا وہ بھی سنی نہیں ہے سنی ہوئے جڑے سارے صحابہ مندے ہون سنی ہونے جڑے ساری آل ہوں صاحب نور الانوار ملا احمد جیمر رحمت اللہ علیہ آپ نور الانوار دے اندر صراط مستقیم دی شرح کر دیا فرما دیں وعلى عقائد السنة والجماعة فإنها متوسطة بين الجبر والقدر وبين التشبيه والتعطيل وبين الرفض والخروج اہل السنہ کے عقائد نہ رافضیوں کی طرح ہوتے ہیں اور نہ خارجیوں کی طرح ہوتے ہیں ان کے درمیان ہوتے ہیں یہ ہے عقیدہ اہل السنہ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلال میری امت کبھی گمراہی تے اکٹھی نہیں ہو سکتی
ایک بندہ ہوئے گا گمراہ ہو سکتا ہے، 4 بندیاں دی جماعت ہوئے گی، 10 بندے وچوں فرقہ وکھرا کرن گے، وہ گمراہ ہون گے۔ ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، امت کدی ساری گمراہی تے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ما رآہ المؤمنون حسن فہو عند اللہ حسن، مسلمانوں کی جماعت جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہوتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، جدو ویکھو کہ امت وچ اختلاف ہو گیا تے وڈی جماعت دی پیروی کرو، دے نال ہو جاؤ، وڈی جماعت ویکھ کے دے نال ہو جاؤ۔ اے جڑیاں شتونگڑیاں ایتے تے ایتے پجدیاں، انہاں تو بچ جاؤ، انہاں دی تحقیق غلط، انہاں دا طریقہ غلط، انہاں دی اوقات ہی نہیں انی کہ دین وچ نواں راہ کڈ دے۔ عزیزان من اتھے گل سمجھان واسطے بابا دا سہارا لواں گا۔ بابے آندے نے در مرشد دا، مرشد مراد مرشد مدینے والے، اج کل دے نہیں۔ میں مرشد مدینے والے دی گل پہ کرنا، یا وہ جڑے مدینے والے دے راہ تے نے وہ مرشد ٹھیک۔ اے جنہ تھوک دے حساب نال سنیا چ پہ مرشد بندے نے، اللہ تعالی ہے اس بیڑے نو پار چا کرے۔ میں گل کرتا ہوں نا حضرت صاحب بھئی جے تساں آج دے دور وچ پیر پھڑنا ہے نا تے تسی ایک قاری صاحب نو نال لے کے پہلا پیر صاحب ہو جاوے، انہاں نہ کیا کرو جی اتو ویکھ ایک صفحہ قرآن دا سنایا جی اسی تہاڈا بیعت ہونا ہے۔ پیراں تو انچا کے استانے تو باہر سنے قاری صاحب سے دھرنا ہے، انہاں کہنا تواڈے جا مریداں بے ادباں دی لوڑ ہی کوئی نہیں جڑے ساڈے ٹیسٹ لینا ہے۔ سمجھے کہ نہ؟ جنہاں نوں اتو ویکھ کے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آوندا انہاں نوں تسی راہ برتنا بنایا، راہ نما بنایا ہے، تواڈی کیا بات ہے سنیے۔ اور جڑے پھسے ہو پیراں تواڈے واسطے بھی ایک فارمولہ، پیراں دی صدارت دے نال تلاوت بھی لکھیا کرو، زیر صدارت و تلاوت، پیراں صدارت تے ہونی جان تے چھڑ سے نا۔ ایسے پیر ہو سکتے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہوتا۔ تسی ایک کرائیٹیریا بناؤ پیر دا، 95% پیراں پیری مریدی چھڑ جانی ہے، مرید بے ادب ہو گئے۔ کیوں؟ قرآن سن دے ساڈے کوئی حیرت ہونی ہے بلا پیران قرآن نہیں آتا، تجربہ کر لیا تھوڑے پیران قرآن کوئی نہیں آتا۔ اور حفظ دی گل نہیں پیا کردا، ظالمانوں اتوں ویکھ کے نہیں آتا۔ اقبال فرما دے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو زرو دل کے سلیمان جا درے دارا۔ دو نمبر لوگ جڑے سنیاں دے عقیدے ڈیمیج کر رہے ہیں، 2 نمبر پیر، 2 نمبر وائز، 2 نمبر نقیب، 2 نمبر خطیب، 2 نمبر شاہ دکے شاہ، سنیاں دے عقیدے ایکول ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اور 2 نمبر پیر دی تو ایک اور نشانی دساں، علماء دا مخالف ہوئے ان کدی صحیح العقیدہ مولوی چنگے نہ لگن گے، ان خوشامدی مولوی چنگے لگن گے۔ وہ ارستے پتہ کہڑے مولوی سدے؟ میں تے نہیں پیر ارستے سدے، میں تقریر کر جاؤں، وہ انہاں مولویاں سدن گے جڑے مولوی اشارے کر کے آکھن گے آ بیٹھے جے جنید زمان، سمجھ آئی کوئی؟ آ غوث پاک بیٹھے نے وقت من خواب وچ ملے سن، خواب وچ دعوت دیتی نے، وہ تقریر اس واری تو کرنا گل نہیں سمجھے۔ وہ وائز کامیاب وائز، اور جڑا مولوی سچی گل کرے پینا آکھنا ہے گستاخ تے بے ادب نگلے ورستے نہ سدیا۔ بھائی صاحب
انہوں نے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اے تصوف دین نو اٹھایا ہے. ہر کوئی معین الدین گزرے ہے, کوئی محی الدین گزرے ہے. دین نو زندہ کرنے والے اٹھان والے لوگ سن, پھر ہونے سارے دین نو ڈھان والے. پیارے دوستو اور پیارے عزیزو, اس وقت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. مرید ہونا چاہیے, اچھی بات, فرض تو نہیں ہے نہ واجب ہے, مگر ہو سکتے ہو وہ. لیکن خدا را بیاہ کرنا ہوئے مرد عورت نال کرے, عورت مرد نال کرے, خسرے نال کرنا ہے. اے مذہبی خسرے نے سارے. جلدی سمجھ آئی کہ نہ؟ اور اے ایسا نکاح ہے جڑا صرف ایس جان نہیں, اگلے جان بھی کام. اے پیارے دوستو, کسی درویش کامل دے نال لگیا جو درویش کامل دی نشانی ہے, پورا پکا سنی ہوئے, پورا پکا سنی اور عالم دین ہوئے گا, اور حضور تو تربیت یافتہ ہوئے گا. اندے دل وچ بغض حسد کینہ انات ہے مٹیا ہوا درویش. میرے پیارے دوستو, فقیر کی بات یاد آئی تو دعا دے آوے جی, کلی کلی دعا تو دے جی جدو یاد آوے آندہ سی پیر آنج ہوندہ ہے. سادہ کر کے نسل میرے آلہ فرما دینے, جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت میرا, پڑھیے مصطفیٰ جانے. حضرت باؤ فرما دینے, نال کو سنگی سنگ نہ کریے, بول نو لاج نہ لائے. اگے پیر ہوئے سن, انہاں دی گڈی چ بیٹھ کے سو جائیدا سی بھئی یہ ڈرائیور چنگے نے توڑ مدینے دی جانے. ہن بھائی صاحب نہ سمجھا, اے تھاپڑا مار کے آندے جے مدینے جانا ہے, رائے ونڈ لا چھڑدا تے جنہاں دا بڑا ہاتھ پوندا ہے گامے شاہ تے جا رہے ہیں. سمجھ آئی کون نہیں آئی؟ سنین تے داتا صاحب تے سٹاپ کرنا چاہیے. اے ظالم راہ وچ ساری گڈی خالی کر چھڑی. اس واسطے میرے داتا صاحب نے فرمایا, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اوے بس سجمان والے سمینا بھائیا, آپ کو سمجھ آ گئی؟ فقیرو درویشو, صراط مستقیم تے اولیاء اللہ ہونا. فقیر دا جملہ یاد رکھو, راہ سیدھے دی نشانی ولیاں تے ولیاں دی نشانی سیدھے راہ. یعنی سیدھا راہ ہو جی تے ولی ہو, تے ولی ہو جڑا سیدھے دی ہو. آپ کو سمجھ آگئی سارا؟ سچے سچے اور جڑے مولوی آپس وچ لڑائیاں کردے نے, انہاں دیاں لڑائیاں جسے دار نہ بنیا جائے, بالکل دین دا نقصان کردے, مسلک اہل سنت دا نقصان کردے آپس وچ لڑ کے. وہ کیڑا مولوی ہے جہدے کول ایک تانا نہیں چلیدا, اپنے نا تے ایک تانا نہیں چلیدا, چھڈو پر پتہ نہیں کنیاں گالاں کڈدے نے بندے سارے روز. اسی تے سنیے ہی کہ گونگے بہرے. ایک مولوی صاحب بڑے مشہور نے, ایک تقریر وچ مینوں ملے تے مینوں آندے نے, شاہ جی مینوں بندے گالاں بڑیاں کڈدے نیٹ تے, انج بھی میری مخالفت بڑی کر لے. میں کہ بھاجی تسی کون ہو؟ انہاں اپنی ذات دسی, جٹ کی ذات. میں کہ ساڈے کول بھی ڈھیر سارے نے, کدی کسی ہوری دے ہاتھ چومدے بندے نے ویکھیا جی؟ آخر نہیں. میں کہ تسی تے آئے ہو تے سارے بھی چومدے ہیں, اے کیوں چومدے جی؟ آخر دین دی وجہ تھی. تے میں کہ پا جے دین دی وجہ تو ہاتھ چما لینا تے دو گالاں بھی جھل جایا کر دین دی وجہ تھی. یہ نفس آکھے نا میں گالاں کر دین تو نہ کہہ کہہ رہا جس نے ہاتھ چومدے نہیں وہ یاد بھائیا, دین دے نا تے کھیر بھی کھا, تیر بھی کھا.
حق بولتے، حق دی بات کر۔ میرے سنگیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے پیارے سنگیوں، جیڑا عالم دین حضور دے دین دا سچا خادم رہے گا، انہوں کوئی انتظامیہ والے پروٹوکول دین نہ دین، پاک مدینے انہوں انشاءاللہ پروٹوکول نصیب ہوئے گا۔ بس دعا منگ دے رویا کرو، جدو مرا تے سونے آیا جاویں، سونی صورت پاک بھی کھا جاویں، سانو کلمہ یاد کرا جاویں، پڑھیے لا